اس لیے یوں کہتے ہیں بندہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے، کہنے والا بھی اپنے کو محتاج سمجھ رہا ہو، سننے والے بھی، چلنے، اور یہ دونوں شکلیں نقل و حرکت اور مقامی سب ہر حال میں انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضری دینی ہے، اور اس کی دونوں شکلیں بتلائی حدیثوں میں، روایتوں میں۔ اسی لیے بار بار کہتے ہیں علماء کی صحبت، علماء کی صحبت، جاننے والوں سے پوچھنا، خود اپنا دین سیکھنا، اس لیے کہ شریعت سب کی الگ الگ، درزی کے لیے، جوتا گانٹنے والے کے لیے۔ مجھے یاد ہے ہماری جماعت 1964 میں، بلکہ 65 شروع ہو گیا تھا، 1 جنوری کو ہم جہاز میں بیٹھے تھے، جا رہے تھے لبنان، عمان کے راستے سے۔ عصر کے بعد گشت میں نکلے تو ایک بھائی جوتا گانٹ رہا تھا وہ مسلمان ہی اپنا بھائی، ہم نے اس سے بات کرنی چاہی، اس نے ہماری طرف دیکھا نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکالے کہ بیچارے ہندوستان سے آئے ہیں، حج کو جا رہے ہوں گے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ مانگنے کے لیے آئے ہوں گے، مجھے تو کام۔ تو وہ جوتا گانٹتے گانٹتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ہماری طرف، تو پھر ہم نے اپنا ٹکٹ نکال کر دکھایا کہ نہیں ٹکٹ تو ہے، ہم تو آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ جب جا کے یعنی آخرت سے ایسی آنکھیں بند ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس جان کے استعمال، اس مال کے استعمال، ان صلاحیتوں کے استعمال سے کیا بنایا ہے۔ مالک بن دینار کو اللہ پاک راستہ دکھا رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں۔ ایک ان کے بچے بھی تھے، لیکن سب سے چھوٹی بچی جو تھی بہت پیاری، اور ان کو بہت پیار تھا، اور ماں باپ کو چھوٹے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، وہ بچپن ہی میں مر گئی، اور یہ اکثر اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک رات یاد کرتے کرتے اور روتے روتے سو گئے۔ اللہ تو اللہ ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی رہے منزل تو ہو، ہم تو ہر وقت دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ جب بندہ ایک بالش تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ، ایک دفعہ توبہ استغفار سچے دل سے، کیا رحمتوں کی بارش ہے، اور کیسے وعدے، وہ جتنا تمہارا گیا ہے سب واپس کر دیں گے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ہماری طرف آؤ، اپنے قصوروں کی معافی مانگو، صلاحیتوں کو کہاں برباد کیا ہے، مال کا کیا، مال کے لیے کون سے راستے، کتنا اللہ کو ناراض کرنے والی جگہوں میں وقت کہاں لگایا ہے۔ استغفار کرو، استغفار کرو، ہم آسمانوں سے موسلادھار بارشیں برسائیں گے، مال و اولاد سے ہم بھرپور کریں گے۔ جن حالات سے تم گزر رہے ہو، بچے، مال، کاروبار، مارکیٹ ڈاؤن، کاروبار بالکل لاک ڈاؤن، اور پتہ نہیں کیا کیا، آؤ ہماری طرف آؤ، روزانہ آواز لگانے والا آواز ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی جھولی پھیلانے والا ہے، کوئی توبہ استغفار کرنے والا، اس کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ تو بڑے کریم ہے، بندہ عمل کرتا ہے اپنی بساط سے، جیسے ہمارا ایمان، ہماری نمازیں، ہماری تعلیم، ہماری گشتیں، ہماری یہ ساری ہماری حیثیت دینے پر اللہ کے وعدے۔ تو رات کو روتے روتے سو گئے مالک بن دینار۔ اب خواب دیکھ رہے ہیں، ایک چکیل میدان، لق و دق،
اور اکیلے مالک بن دینار اس میدان میں ہے، وحشت زدہ۔ ابھی وہ تنہائی کی وحشت ختم نہیں ہوئی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بہت موٹا تگڑا اژدہا بھاگا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ ایسا اژدہا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہ آگے وہ پیچھے، یہ آگے وہ پیچھے، تھک کے چور ہو گئے۔ اس سے کیسے بچوں؟ اس بیابان میں ایک بڑے میاں نظر آئے۔ ابا جی، ابا جی، صبح سے اس نے میرا پیچھا کر رکھا ہے، یہ دن پورا ہو رہا ہے اور یہ پیچھا، مجھے کوئی راستہ، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ بیٹا، میرے تو گھٹنوں میں جان ہے، نہ پیٹ میں ہاتھ ہے، نہ منہ میں دانت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابا جی کوئی راستہ ہی بتا دو۔ یہ جو ہمارا کام ہے نا، یہ راہ دکھانے کا کام ہے، اور کیسوں کیسوں کو راہ دکھی ہے اور کتنوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خبردار خبردار، یہ جتنے اعمال دعوت ہیں یہ پورا کام کار نبوت ہے، نبی والا کام ہے، اور اس کے ہر عمل میں یقینوں کے بدلنے کی، زندگیوں کے صحیح رخ پر آنے کی آج بھی وہی تاثیر ہے جو تاثیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور پھر مثال دی کہ 1500 سال پہلے لیمو کی تاثیر کیا تھی؟ جو پانی میں ڈالے اور اس کو نچوڑے تو پانی کھٹا ہو جاتا۔ جو تاثیر 1500 سال پہلے لیمو کی تھی، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنی کیا کیا ہوا، لیمو کی تاثیر وہی ہے۔ فرمایا جیسے لیمو کی تاثیر نہیں بدلی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک، اس کے احکامات، اس کا حلال و حرام، معاشرت، معاملات، اخلاق، بندہ ہونے کی حیثیت سے، بندگی کا تعلق اللہ سے، امتی ہونے کے اعتبار سے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہی تاثیر ہے۔ جس نے 600 سال پرانے شرک کو، جس نے 600 سال کے جہالتوں کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے، جن کے رگ و ریشے میں شرک و جہالت بام ہوش تک پہنچا دیا، بلندی کی چوٹی تک پہنچا دیا، اس عمل کی آج بھی، اسی لیے کہتے ہیں خالی تقریریں نہیں ہے، مجمع کا جمع ہو جانا نہیں ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھتے ہوئے۔ صحابہ کی عجیب بات تھی، جو چیز پہلے نہیں دیکھی اور آج دیکھی فوراً پوچھا۔ وہ جو حدیث جبریل ہے فضائل رمضان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا صحابہ۔ فوراً پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تینوں سے، تو آپ نے وہ پورا بتلایا۔ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی آیا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جبریل امین نے بددعا کی، حضور نے آمین کہی۔ ہلاک ہو جائے جو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنائے، آمین۔ ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا، روزے رکھ کر اللہ کو راضی نہ، اس کا حکم پورا نہ کیا، وہاں کی بددعا اور حضور کے آمین۔ جو چیز نہیں جانتے تھے، ہم تو 30 سال سے نماز پڑھنے ہیں، وہی نماز جیسی، تو جا میں آیا، تو جا میں آیا، کیا رکوع اور کیا سجدہ اور کیا قیام اور کیا سجدہ۔ سیکھنے کی چیز یہ ہے، سب سے پہلا فرض دین سیکھنا۔ اس لیے نبوت کو، نبوت کے ساتھ علم الہی دیا گیا، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، نبوت بھی، دعوت بھی اور علم بھی، دعوت بھی اور علم بھی۔ مالک بن دینار نے خواب دیکھا، تو ان بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا میں تو ایسا ہوں، مجھے کوئی راستہ ہی دکھا دو۔
یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں، ایک دوسرے کی خوشامد، پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ، چھوٹا بن کر، اس لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بات فرماتے ہیں، کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کہ اللہ کتنے بڑے؟ وہ جتنے بڑے ان کا کام بھی اتنا ہی بڑا، ان کا کلام بھی اتنا ہی بڑا، ان کا راستہ بھی اتنا ہی بڑا، اور اس پر ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا۔ ان کی نافرمانی بھی اتنی ہی بڑی، اور اس نافرمانی پر سزا بھی اتنی ہی بڑی۔ اسی لیے وعدے اور وعید ہے، وعدے اور وعید ہے۔ بڑے میاں نے مالک بن دینار کو کہا کہ یہ پہاڑ ہے، تو اوپر چلا جا۔ جوان تھے، خوبصورت۔ یہ اژدہا تیرا پیچھا وہاں نہیں کر سکے گا، یہ نہیں چل سکے گا، بہت موٹا تگڑا، مرتا کیا نہ کرتا۔ مالک بن دینار چڑھ گئے، اژدہا پیچھے رہ گیا۔ اللہ تو اللہ ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، راہ دکھائے کسے۔ یہ پوری محنت، یہ پورا کام، یہ جوڑ، یہ جماعتیں، یہ گشتیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ مسجد وار جماعت، یہ اس کے 5 عمل، رہبری ہے، رہبری ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ وہ نافرمان قوموں کی ہلاکت کے واقعات، وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو آنکھیں کھولو۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، خدائی دستور ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ مالک بن دینار، ایک پھلواری ہے، پانی بہ رہا ہے، آبشار ہے، پھولوں کی خوشبوئیں ہیں، اور جو دھیان سے اور غور سے دیکھا تو پھول جیسے معصوم بچے اس میں آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جان میں جان آئی کہ اژدہے سے تو پیچھا چھوٹا، اور اب یہ منظر۔ بہت دھیان سے دیکھا تو وہ بچی جو بچپن میں مر گئی تھی وہ نظر آئی۔ بیٹی نے باپ کو پہچانا، باپ نے بیٹی کو پہچانا، ابو اب۔ اسی لیے کہتے ہیں 4 مہینے کو پیدل چلو، جب آؤ گے تو گھر کے سارے بچے چمٹ جائیں گے، ابا جی ابا جی۔ اور نہیں تو بیویاں بھی یوں کہتے ہیں، اللہ تجھے تبلیغ والا لے جائے، جاتا ہی نہیں۔ پھر بیویاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔